حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سید اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر میری قبر کے پاس درود پڑھے میں اس کے میں اس کو سنوں گا۔ دیکھو جو لوگ ہیں نا، دیکھو کب کیا اس کا حج کے لیے جاتے، حج کہاں پر ہوتا ہے ان کو معلوم ہے۔ اس کے بعد میں لوگ کیا ہے، مسجد حرم کے پاس آ کے قربانی کرتے ہیں اور سر منڈاتے ہیں اور کعبہ شریف کی طرف 7 چکر لگاتے ہیں، صفا اور مروہ کے بیچ میں صحیح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں وہ کیا کرتے ہیں، مکہ سے لے کے مدینہ آ جاتے ہیں۔ مدینہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ان کو دفنایا گیا تھا۔ وہ قبر کے پاس جا کے درود پڑھتے ہیں۔ وہاں پر بھی چوکیداری ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھانے نہیں دیتے، جو ہاتھ اٹھاتا ہے نا اس کو لکڑی سے مارتے ہیں۔ ہاتھ چھوڑ کے درود پڑھنا، جیسا قرآن میں جو نماز میں درود پڑھتے ہیں نا، وہی درود سلام بھیج دینا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کو اپنے پاس رکھ لینا تاکہ میں قیامت کے دن آپ مجھے پہچان سکے۔ میں ایک رکھ دینا ان کے پاس تجارت کے طور پر۔ اور درود شریف پڑھنا جو نماز میں پڑھتے ہیں، وہ درود شریف میں کیا ہے، پوری امت کے لیے بھی ہمارے لیے بھی دعا ہے۔ درود شریف کا معنی پڑھو تو آپ کو معلوم ہو جائے گا درود شریف کے اندر کی معنی کیا ہے۔ وہ درود شریف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرو۔ اس کے بعد میں اور ایک مرتبہ کلمہ طیب پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ گواہ ہے کہ میں نے آپ کے قبر مبارک کے پاس آگے کلمہ پڑھ لیا اور آپ کے امت میں داخل ہو گیا، حج مبارک بھی کر کے آ گیا، کل قیامت کے دن آپ میرے شفاعت بنے۔ جیسا 15واں پارہ میں لکھا ہوا ہے، حکیم صلاۃ الذکر، حکیم صلاۃ وہ جو رکن ہے نا، مقام محمود میں تمہیں جگہ ملے گا۔ مقام محمود میں جگہ ملنے کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے۔ سفارش کرنے کے لیے اللہ کے پاس، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارا کچھ جگہ ہونا چاہیے کہ نہیں، تبھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ غیروں کو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ یعنی جو بھی امت محمدیہ ہے، جو وضو بناتے نا، اس وضو کے برکت سے ہمیں پہچانیں گے اور ہمارے ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے وہ سفارش مانگیں گے۔ لیکن وہ مانگیں گے ضرور، لیکن مانگنے کے لیے ہمارے پاس تو کچھ ہونا چاہیے کہ نہیں، جب بھرا ہوا ہونا چاہیے کہ نہیں۔ جب اس لیے بولتے ہیں جب عمرہ جاؤ یا حج کے لے جاؤ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھو اور کلمہ طیب پڑھ لو، یا رسول اللہ اس کلمہ طیب آپ کے پاس میں نے پیش کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ قیامت کے دن آپ میرا گواہ رہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، آپ میری سفارش کرے کہ اس کے سنوں گا، یعنی اس درود شریف کو سنیں گے۔ اور جو کوئی مجھ پر درود بھیجے وہ درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی فلانے کا بیٹا فلانے نے آپ کے اوپر درود بھیجا کر کے ایک فرشتہ ہے، وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا صبح اللہ کے بہت سے فرشتے ہیں جو زمین میں گشت لگاتے پھرتے ہیں اور میری امت کا سلام میرے پاس پہنچاتے ہیں۔ دیکھو جو بھی جہاں بھی درود شریف پڑھتا ہے
فرشتے وہ درود شریف کو سن لیتے ہیں کہ فلانے کا بیٹا فلانا نام ہے، یہ آپ کے اوپر درود پڑھا ہے کر کے وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنے دنیا میں ہمارے لیے برکت رکھ دے گی، فرشتوں سے ہمارے نام مبارک، ہمارے باپ کے نام مبارک تک بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں کامیاب ہے وہاں کہ کامیابی دنیا کے قاعدہ ہے کہ موجود لوگ آپس میں ایک دوسرے کے سلام، جو دنیا میں موجود لوگ جو زندے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر لیتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اور جو دور ہوتے ہیں انہیں ڈاک سے یعنی خط کے ذریعہ، آدمی کے ذریعہ سلام بھیجتے۔ آج کل شیل ہے، اس کے ذریعے بھی ہم کس سے بھی بات کرتے ہیں، السلام علیکم، کیسے ہو میرے بڑے بھائی، اس طریقے سے ہم بول لیتے ہیں کہ نہیں۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ اپنی کامل پورن رحمت سے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے کہ جو مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجے تو اس کو فرشتے کے ذریعہ پہنچا دیتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو سلام بولتے ہیں کہ فلانے بندے کو میرے طرف سے سلام بھیج دو، سیل کے ذریعہ بولتے ہیں، ڈاک کے ذریعہ، کسی بھی ذریعہ ہم سلام بھیجتے ہیں، اسی کے ذریعہ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پڑھتے ہیں، فرشتے ان کو درود بتاتے ہیں، فلانے کے بیٹا فلانے نے آپ کے نام پر درود پڑھا، درود بھیجا۔ دیکھو ہمارا نام کا اجالا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا ہے۔ ان حدیثوں سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ زندگی میں بھی اپنی امت میں تعلق باقی ہے۔ دیکھو دنیا میں بھی ہمارے امت کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، اور برزخ کی زندگی میں بھی اپنے امت کا فکر ہے، ان کا تعلق ہے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان امت کو یہ شرف بزرگی بخشا ہے کہ فرشتوں کو اس بڑے کام کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ الحمدللہ کی امتیوں کا سلام، فخر قیامت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ کو پہنچا دے۔ وہ یہاں بھی معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء کرام زندہ ہے، لیکن خدا کی فنا ہر جگہ نہ حاضری ہے، نہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور نہ دور کی بات کو سنتے ہیں۔ جب نبیوں علیہ السلام کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ ہر جگہ نہ حاضر ہے، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہر آواز سننے والے ہیں، تو ان علیہ اللہ کے بارے میں ایسا خیال کرنا تو بالکل ہی غلط اور بدعت ہوگا۔ جو اللہ کے چنے ہوئے بزرگی پیغمبروں کے ساتھیوں سے بھی کم درجوں کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے حدیثوں میں ہمارے امت کے بارے میں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ان کے بڑائیاں بیان کرتے ہیں۔ تم کہیں بھی رہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، اس طریقے سے تمہیں زندگی بسر کرنے کا، اور ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتے رہیے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پر درود بھیجتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب عطا فرمائے، ہمیشہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والا بنوں، اور اللہ سے معافی مانگتے رہنے والا بنوں۔ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے، آمین۔